أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیکم وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو پس آپ نے نہیں پہنچایا رسالتہ اللہ کے پیغامات کو۔ واللہ یعصمک من الناس اور اللہ آپ کو بچائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے کافر لوگوں کو۔ قل یا اہل الکتاب کہہ دیجئے اے کتاب والو، لستم علی شیء نہیں ہو تم کسی بھی چیز پر، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التوراۃ تم قائم کرو تورات، والانجیل اور انجیل، وما انزل الیکم اور جو کچھ کے اتارا جائے تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ البتہ بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے بہت سو کو ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ یہ قرآن جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا سرکشی اور کفر میں۔ فَلَا تَأْسَ تو پھر نہ آپ افسردہ ہوں، غم نہ کریں آپ، عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافر لوگوں پر۔ اس سے پہلے تسلسل کے ساتھ یہود مدینہ کا مضمون چلا ہے، اور مضمون کی ابتدا میں یہ بات ہوئی تھی کہ یہودیوں میں ایک مرد عورت نے بدکاری کی اور اس کی سزا کا فیصلہ لینے کے لیے حضور کے پاس آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کی سزا سنائی، اور اس پہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ سزا میں کوئی نرمی ہو جائے، کمی ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ تمہاری اپنی کتاب تورات میں یہ حکم موجود ہے۔ تو اسی کے تسلسل میں یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو احکامات پہنچائے ہیں، اور یہی آپ کا مقصد ہے کہ جو حکم اللہ کا آئے اسے لوگوں تک صحیح پورا پہنچا دینا۔
تو آپ اس ذمہ داری کو برابر پورا کرتے رہیں اور مضبوطی سے استقامت سے اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور لوگوں سے خوف زدہ اس معاملے میں نہ ہوں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے وہ جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن اور اس دین کے احکامات، ان کی آپ تبلیغ کریں معاشرے میں، جو آپ کو اللہ کا حکم آئے، جو وحی آئے، وہ لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں۔ اور یہ حضور کی وساطت سے، آپ کے توسط سے یہ امت کی بھی ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جو امت میں طبقہ اہل علم کا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کا دین وہ سیکھیں، جو اللہ کا دین ان تک پہنچے، یہ اس کو آگے پہنچا دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اللہ کے حکم لوگوں تک پورے نہ پہنچائے، کوئی ایک حکم بھی آپ نے رہنے دیا لوگوں تک پہنچانے میں سے، یا کسی ایک حکم کی دین کے ایک اہم مسئلہ کی تبلیغ لوگوں کو نہ کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا آپ نے اللہ کا کوئی حکم نہیں پہنچایا لوگوں کو، اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے یہ بات بتلائی کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی تبلیغ کرنا یہ ذمہ داری ہے، کسی ایک حکم کو چھوڑ دینا گویا پورے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیا۔ جیسے آدمی کوئی نماز پڑھتا ہے، اب نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں ان میں سے ایک فرض بھی چھوڑ دے تو پوری کی پوری نماز ختم، نماز ضائع ہو گئی اور ساری نماز کالعدم ہو گئی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ ایک حکم کی بھی تبلیغ رہنے دی اور وہ حکم آگے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو پھر اس کا مطلب کہ کوئی دین کا حکم آپ نے پہنچایا، یعنی سارا دین چھوڑ دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب اللہ کے پیغامات اور اللہ کے ارشادات امتوں تک پورے پہنچاتے رہے۔ فریضہ رسالت اسی کا نام ہے کہ پیغمبروں کے ذمے جو فرض ہوا اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کا پیغام رسالہ آئے وہ آگے امت تک پہنچا دو، اور ہر نبی نے اس فرض کو پورے طور پر نبھایا ہے۔ اس لیے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہوئی، یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے تفہیم القرآن میں لکھا مولانا مودودی نے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں بہت سی کوتاہیاں ہو گئیں، اب یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ پیغمبر ہو اور فریضہ رسالت میں کوتاہی کرے، یہ تو اس کے منصب رسالت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک بھی پیغام نہیں پہنچایا تو اللہ فرماتے ہیں تم نے گویا فریضہ رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر پیغمبر اللہ کے پورے پیغامات کو اور اپنے فریضہ رسالت کو پورا ادا کرنے والے ہوئے ہیں، اور کسی بھی پیغمبر نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ واللہ یعصمک من الناس، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پابند کیا جا رہا ہے کہ معاشرے کی جو بھی برائیاں، جو کچھ بھی اس میں خرابیاں ہیں ان کا پورا تدارک کریں اور معاشرے کو خوب تبلیغ کریں اور اللہ کے پیغام ٹھیک پہنچائیں، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کتنے ناگوار کیوں نہ ہوں۔
ظاہر شریعت کے حکم دین کی باتیں بعد دفعہ لوگوں کی خواہشات سے، معاشرے کے رسم و رواج سے ٹکراتی ہیں، جس سے معاشرے کے جو فساد کا مزاج رکھنے والے طبقات ہیں وہ ٹکراتے ہیں پھر ایسے پیغام پہنچانے والوں سے، جیسے نبیوں سے لوگ ٹکرائے پھر اور حضرات انبیاء کی مخالفت کی۔ تو فرمایا لوگوں کی مخالفت سے نہیں ڈرنا، آپ کی ان دشمنان اسلام سے حفاظت اللہ کریں گے۔ اور ایسا ہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو صحابہ حضور کا پہرا دیتے تھے کہ دشمن مدینہ میں حضور کے بہت تھے اور جن کی چودراہٹیں حضور کے آنے سے ختم ہوئی تھیں ان سے خطرہ تھا کہ حضور کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے صحابہ باری باری حضور کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے، چوکی دارا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارک اتری واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے نہ ڈرے، آپ کے دشمنوں سے اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کھڑکی سے یا دروازے سے باہر جھانک کر، یہ حضور کے گھر میں آیت اتری تو فرمایا کہ کون ہے؟ تو صحابی پہرا دینے والے کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا چلے جاؤ، اب اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، لہٰذا اب پہرے اور چوکی دارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابہ کا پہرا اور چوکی دارہ حضور نے ختم فرما دیا تو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، من الناس لوگوں سے، یعنی جو آپ کے دشمن۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے کافر لوگوں کو جن کے دل میں چاہت اور طلب ہدایت کی نہ ہو۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہہ دیجئے کتاب والو، اہل کتاب یہ یہود و نصارہ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ قرآن سے پہلے کی جو کتابیں نازل ہوئیں آسمانی ان کے ماننے کا جو دعویٰ کرتے تھے ان کو اہل کتاب کہتے۔ یہودی تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے، یہ بھی اہل کتاب کہلائے۔ عیسائی انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے، یہ بھی اہل کتاب کہلائے۔ اور اسی طرح ایک طبقہ تھا، آگے اگلی آیت میں اس کا بیان آئے گا، سابی۔ یہ سابی حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے مشہور تھے کہ یہ حضرت داؤد کو ماننے والے ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی زبور، یہ اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے یہ سب لوگ اہل کتاب کہلائے۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لستم علی شیء، تم کسی ایمان اور عقیدے پر، دین پر نہیں ہو، حتیٰ جب تک کہ تم تو تقیم التوراۃ قائم کر لو تورات والانجیل اور انجیل، وما انزل الیکم من ربکم، اور یہ قرآن جو اتارا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی محض لفظوں باتوں کی بنیاد پہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ جب تک تم آسمانی اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل نہ کرو اور اس کو قائم نہ کرو، یعنی اس کے احکام کو اپنی زندگی میں جب تک نہ لاؤ، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ تم اللہ کی کتاب جو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی اس پہ عمل پیرا نہ ہو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا یہ کثیرا منہم، بہت سو کو ان میں سے، ما انزل الیک، زیادہ کرے گا یہ قرآن جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کس میں زیادہ کرے گا؟ تو طغیانا و کفرا، ان لوگوں کو سرکشی اور کفر میں۔ اس کا ذکر کل ہوا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ قرآن کا انکار کرتے تھے، اب جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا وہ اس کا انکار کرتے تو ان کا کفر اور سرکشی پہلے سے زیادہ ہو جاتی۔
اور جیسے روز قرآن کا نزول ہوتا یہ اس کا انکار کرتے تو دن بدن کفر اور سرکشی میں بڑھتے جاتے تھے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، پس آپ غم نہ کریں، آپ افسردہ نہ ہوں علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر، یعنی ان کی ہلاکت اور ان کی بربادی پر آپ غم زدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ہلاکت کے قابل ہیں جو اللہ کی تعلیمات اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل نہ کریں بلکہ اس کو ٹھکرائیں۔ اس لیے وہ اللہ کی گرفت اور عذاب میں پڑیں اور گمراہی کی گہرائیوں میں جا پڑیں تو آپ کو ان پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، بس آپ غم زدہ نہ ہوں کافر لوگوں کے حال پر۔